اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مولانا الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من احب الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی المؤمن وایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں قراءت کیا، اور اس مضمون پر مشتمل متعدد روایات موجود ہیں۔ کسی مومن کو خوشحال کرنا اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کسی مومن کو خوش کرنا ہے۔ جیسے امام جعفر صادق کی یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی، من احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ ترین عمل کیا ہے؟ ادخال السرور علی المؤمن، مومن کے دل میں سرور کو ایجاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان من افضل العمل، یعنی بہترین عمل، ادخال السرور علی المؤمن، کہ مومن کے دل میں خوشی ایجاد کرنا ہے۔ لہذا روایات میں اس مضمون پر مشتمل متعدد روایات قابل مشاہدہ ہیں۔ لہذا جب انسان مومن کا اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا، اس دنیا سے وہ دار بقا کی طرف جب سفر کرے گا، تو اس سفر کی وجہ سے، اس انتقال کی وجہ سے وہ وحشت میں مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ اس دنیا کو وہ جانتا ہے، یہاں اس کے جاننے والے لوگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ جس دنیا میں وہ ابھی داخل ہوا ہے، وہاں وہ کسی کو نہیں پہچانتا، وہ اس کے لیے ایک اجنبی دنیا ہے، وحشت زدہ ہوگا۔ تو ایسے میں اس کی قبر کے اندر ایک نہایت ہی خوبصورت انسان داخل ہوگا۔ یہ مومن اس سے سوال کرے گا کہ واہ 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 واہ، کتنا خوبصورت انسان میری قبر میں داخل ہوا ہے۔ اس سے گفتگو کرے گا، اس سے جو ہے وہ اپنی اس فزع کی کیفیت کو بیان کرے گا، اس پریشانی کی کیفیت کو بیان کرے گا۔ لہٰذا اس سے گفتگو کے نتیجے میں یہ مومن جس کا تازہ انتقال ہوا تھا، اس کے دل میں مسرت ایجاد ہو جائے گی، خوشی ایجاد ہو جائے گی۔ یہ انسان اس کی قبر میں اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کا مونس، اس کا ہمدم رہے گا، اور عالم برزخ کی تمام ہولناکیوں سے اسے عبور دے گا اور اس کو گزارتا ہوا چلا جائے گا۔ اب جب صحرائے محشر میں پہنچے گا اور وہاں قیامت کے فزع میں مبتلا ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا، تو یہی خوبصورت انسان پھر آگے بڑھے گا اور اس سے کہے گا کہ تو کیوں خوف زدہ ہو رہا ہے؟ اگرچہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو ہولناکی ہے، جو وہاں کا زلزلہ ہے، وہ ایک عظیم وحشت زدہ ماحول ہوگا۔ لیکن یہ انسان آگے بڑھ کر اس کو کہے گا کہ تو کیوں خوف زدہ ہے؟ میں تیرے ساتھ موجود ہوں، ابھی تک اس عالم برزخ کی تمام ہولناکیوں سے میں نے تجھے نکالا ہے، تیرا مونس رہا ہوں، تیرا ہمدم رہا ہوں، تجھے میں نے پریشان نہیں ہونے دیا، تو اب کیوں پریشان ہے؟ لہٰذا انسان کو یہاں اس خوبصورت انسان سے پھر ایک حوصلہ ملے گا، خوشحال ہوگا، اور وہ خوبصورت انسان اس صحرائے محشر کی تمام ہولناکیوں سے اسے نجات دلاتا ہوا جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کرے گا اور اسے کہے گا جا، تیری جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ انسان اس خوبصورت انسان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے سوال کرے گا کہ بھائی ابھی تک تو میرے ساتھ ہر پریشانی کے عالم میں موجود تھا، ہر خوف کی کیفیت سے تو نے مجھے نجات عطا کی ہے، بہت اچھا تیرا کردار رہا ہے، اور میں تیرے سے بہت زیادہ مانوس رہا ہوں برزخ کے عالم میں، اس صحرائے محشر میں، لیکن تو نے مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ تو اپنا تعارف کروا کہ تو کون ہے،
من انتا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر اپنی رحمت کرے، تو کون ہے، اپنا تعارف تو کروا۔ تو وہ آگے سے جواب دے گا، انا السرور الذی ادخلتہ علی قلب اخیک المؤمن، میں وہی خوشحالی ہوں، وہی سرور ہوں جو تو نے اپنے مؤمن بھائی کے دل میں داخل کیا تھا۔ بس تو نے دنیا میں ایک مؤمن کے دل میں خوشحالی کو داخل کیا، خوشی کو داخل کیا، اسے مسرور کیا۔ وہ مسرور کرنا ایک انسان کی شکل میں تبدیل ہو گیا، وہ خوشحالی ایک انسان میں تبدیل ہو گئی، نہایت ہی خوبصورت انسان میں، اور عالم برزخ میں اس مؤمن کی مدد کو پہنچی، صحرائے محشر میں اس مؤمن کی مدد کو پہنچی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہاں ہمیں ان روایات سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے قریب میں اپنے تمام ذوی الحقوق، تمام عزیز و اقارب، تمام دوستوں کے دل میں خوشی ایجاد کرنی چاہیے۔ اگر وہ مغموم ہیں تو ہمیں ان کو مسرور کرنا چاہیے، وہ پریشان حال ہیں، ہمیں ان کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، ہمیں ان کی جو ہے وہ اس دنیا میں پریشانیوں کو دور کر کے اپنی آخرت میں، اپنی برزخ کے لیے، اپنی صحرائے محشر کی پریشانیوں کے لیے ایک مونس اور ایک ہمدم کا انتظام کرنا ہے۔ لہذا یہ نہایت ہی اہم مرحلہ ہے کہ جس سے ہمیں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے چاہنے والوں کو خوشحال رکھیں، انہیں کبھی پریشان نہ ہونے دیں۔